مارکیٹ کا ارادہ ہمارے ایس ایل پر ہی ٹکا ہے میرے خیال سے. تو پھر سے ایک سلام کہا ہے ہمارے ٹریڈ کو. ابھی بس ہمارے ایس ایل ہٹ ہونے والا ہے. ایک چانس مل جائے، ابھی چانس نہیں دے رہا تو یہ ایک بل فلیگ ہے. ابھی یہی موو مجھے پسند ہے. اگر ویک بن گیا تو پھر ہم ٹریڈ کلوز کریں گے. اللہ کے سوا اسے کوئی نہیں روک سکتا. جو ہے ایک ہی 2-3 منٹ میں ہماری جو ٹی پی ہے وہ ہٹ ہو گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ویلکم بیک گائز. آج ہے ڈے 11 15 اکتوبر 2025 وینسڈے. تو جیسا میں نے کل والی ویڈیو میں جو ڈے 10 والی ویڈیو تھی اس میں نے یہ ڈرا کیا تھا کہ پرائسز ایف جی تک آئے گی، پھر ایکسٹرنل رینج لیکوڈیٹی گریب کرے گی. تو الحمدللہ سے وہ جو ہماری انٹیسپیشن تھی وہ پرفیکٹ ورک کیا ہے اس نے، اور جو یہ ایکسٹرنل رینج لیکوڈیٹی ہے وہ پرائس نے اڑا دی ہے. اور ابھی جو باعث ہے تو فی الحال کمپلیٹ بلش باعث ہے میرا. جو 4 آور ٹائم فریم میں دیکھے تو یہ ایف ای جی پڑی ہے، اور ساتھ میں یہ ڈسکاؤنٹ ویک بھی ہے، جسے اس ڈسکاؤنٹ ویک کو ہم ایز اے آرڈر بلاک کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. تو آج دیکھتے ہیں ہمیں کوئی ٹریڈ ملتا ہے یا نہیں، یا ہم ویٹ کرے اس ایف ای جی تک آنے کے لیے. تو پرائس نے جو ہے وہ یہ ٹرینڈ لائن لیکوڈیٹی بنائی ہے، اور فی الحال جو ہے اس ایف ای جی تک پھر ہم ایک سیل ٹریڈ لے سکتے ہیں، لیکن ویٹ کرتے ہیں اس ایف ای جی کا انورژن ہو جائے جو ابھی 115 اور 1245 کے درمیان بنی ہے. اس ایف ای جی کا ویٹ کرتے ہیں کہ اس ایف ای جی کا انورژن ہو جائے. ابھی یہ بلش ایف ای جی ہے تو پرائس اس سے ڈاؤن کلوزنگ دے گی تو پھر ہم جو ہے وہ سیل ٹریڈ ہم لے سکتے ہیں، لیکن فی الحال ویٹ کرتے ہیں. اور یہ ٹرینڈ لائن جو لیکوڈیٹی ہے ہم اسے ٹارگٹ کر سکتے ہیں. ساتھ میں 4 آور والی ایف ای جی بھی پڑی ہے، تو بھی ویٹ کرتے ہیں. فرسٹ پریزنٹڈ فیئر ویلیو گیپ. اچھا، یہ جو میں ٹائم یوز کر رہا ہوں تو یہ لنڈن اوپن کل زون ہے، لنڈن اوپن کل زون ہے. اور یہ جو آپ کا سیٹ ہوگا یہاں پر یہ ٹائم زون، تو یہ نیو یارک پر سیٹ کر دے UTC-4. تو میرے جو بھی ٹائمنگز ہے وہ آپ کلیئرلی دیکھ پائیں گے، اور پھر جو ہے ہم ایک ہی پیج پر ہوں گے. تو ابھی ویٹ کرتے ہیں فرسٹ پریزنٹڈ فیئر ویلیو گیپ کے فارمیشن تک جو ہے ہمارا بائس کریٹ کرے گی. فی الحال تو میرا بائس یہی ہے کہ پرائسز 4 آر ایف ای جی میں ٹیپ کر جائے جو یار ڈاؤن بنی ہے، اور پھر بلش موو کنٹینیو کرے. ابھی ویٹ کرتے ہیں کہ پرائس کیا کرتا ہے. اچھا، جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرینڈ لائن لیکوڈیٹی بہت خوبصورت ٹرینڈ لائن بنایا ہے، یہ ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اور جو ہے ابھی تو 15 منٹ میں 5 منٹ میں دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. 5 منٹ میں یہ ایف ای جی بھی بنی ہے اور اس سے ریجیکشن بھی ملا ہے، لیکن جو کلوزنگ ہے اگر اس سے ڈاؤن کلوزنگ مل جائے یہاں سے بھی تو پھر ہم اس 15 منٹ کا ویٹ کیے بغیر ہم سیل ٹریڈ پلے کر سکتے ہیں. اگر اس سے ڈاؤن کلوزنگ مل جائے جو 3 گرین کینڈلز ہے 140 AM 45 اور 50 والی، تو اس سے اگر ڈاؤن کلوزنگ مل جاتا ہے ہمیں تو یہ ایک آرڈر بلاک بن جائے گا، تو اس سے پھر ہم سیل ٹریڈ لے سکتے ہیں. اچھا، جو کلوزنگ ابھی ہوئی ہے تو پھر سے ایک بیرش ایف ای جی بنی ہے یہاں پر، تو نوٹ کرے چیزوں کو، اپنا نظر جو ہے وہ تیز رکھے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے پھر 0.5 لیول سے ریجیکشن ایف ای جی کی. تو ویٹ کرتے ہیں. اور یہ جو یہاں پر ایک سیل سائڈ لیکوڈیٹی بھی بنی ہے تو یہ بھی ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی ٹریڈ ہم لے سکتے ہیں جو کہ آلموسٹ کتنے پپس کا ہوگا. اور ہم یہ پلے کریں 50 پپس کا تو یہ بھی ہمارے لیے اچھا ہوگا. لیکن فی الحال ویٹ کرتے ہیں 2 AM کے بعد جو ایف ای جی بنتی ہے پہلی، تو اسے کہتے ہیں فرسٹ پریزنٹڈ فیئر ویلیو گیپ. تو مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے ہمارا پھر ایک اسٹرانگ بائس بن سکتا ہے کہ پھر کیا ہوگا. ویٹنگ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک آرڈر بلاک بن گیا ہے، فرسٹ پریزنٹڈ آرڈر بلاک. ایسا تو نہیں ہوتا مگر یہ میرا اپنا کنسپٹ ہے، جو فرسٹ 2 AM کے بعد اگر آرڈر بلاک بن جائے تو اس سے میں فرسٹ پریزنٹڈ آرڈر بلاک کہتا ہوں. اور جو ایف ای جی بنتی ہے تو مائیکل کی ٹرم ہے، لیکن جو آرڈر بلاک ہے وہ آرڈر بلاک نہیں کہتا، وہ بس ایف ای جی کہتا ہے.
تو آرڈر بلاک سے بھی مجھے اکثر ڈائریکشن کا اندازہ ہوتا ہے کہ پرائس کدھر تک جا سکتا ہے. تو پھر سے 5 منٹ وہ اوپر والی FEG میں ٹیپ ہوئی ہے اور ریجیکشن دیکھنے کو مل رہا ہے. اچھا یہ بن گئی ہے ہماری فرسٹ پریزنٹڈ فیئر ویلیو گیپ. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ پرائس اگر اس کا انورژن ہو جائے تو پھر ہمارا باعث وہ کمپلیٹلی بیرش پر شفٹ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی شاید پرائس پھر سے بلش موو کنٹینیو کر جائے. ویٹ کرتے ہیں. ویٹ بلش PDRS کو رسپیکٹ دے رہا ہے فی الحال، اور شاید اس سے ریجیکشن لے تو پھر ہم سیل ٹریڈ لے سکتے ہیں. ایک بڑا موو آنے کے بعد یہ تو خیر بڑا موو ادھر آیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ 0.5% تک میں نے تو مینشن کیا تھا کہ اس یہاں تک تو ضروری جائے گا. اور جو ہم نے وہ ٹریڈ یہاں پر کلوز کی تھی پروفٹ میں، ہم نے سیل ٹریڈ پلے کی تھی، بس ہماری جو TP ہے وہ ہٹ ہوئی ہے، پھر پرائس ریورس ہو گئی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لالچ زیادہ نہیں کرنا ہوتا. ہم نے 1:1 کی ٹریڈ لی یہاں سے. میں یہی سوچ رہا تھا کہ FEG پڑی ہے تو پرائس ہم پر ریورس ہو سکتا ہے، اس لیے بس میں نے 1:1 کی ٹریڈ اٹھائی یہاں پر. یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں میں ویڈیو کو مینشن کر دوں گا. تو پرائس 15 منٹ کا ویٹ کرتے ہیں تو ہمارے لیے فردر اگر کلوزنگ یہاں سے اوپر ملی تو پھر ہمارے لیے بلش انٹری ہم پھر سوچیں گے. لیکن اگر کلوزنگ یہ بس ریجیکٹ ہو گئی تو پھر ہمارا جو باعث ہے وہی ہوگا کہ ہم یہ ٹرینڈ لائن لیکوڈیٹی ٹارگٹ کرے. میں اس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں کہ صرف یہاں تک جو ٹریڈ ہے وہ پلے آؤٹ کروں. تو یہ آلموسٹ کتنے پپس ہوں گے؟ ابھی تو 150 بن رہے ہیں، لیکن جب پرائس ریورسل دے گا تو پھر یہ فردر اگر ہم ریڈیوس کرے یا سویک سے لے لے تو پھر بھی 80 پپس ہے جو ہماری ڈیلی ٹارگٹ ہے وہ ہم اچیو کر سکتے ہیں. فی الحال ویٹ کرتے ہیں. ویٹ بلش PDRS کو رسپیکٹ مل رہا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ. اچھا ایسا بھی یہاں پر بھی بائی سائڈ لیکوڈیٹی بنی ہے، لیکن یہ وکس والی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے. ویٹ کرتے ہیں اگر یہ گریب کر جائے پھر ریجیکشن دے دے تو یہ اور اسٹرانگ بیرش ٹریڈ ہم پھر سے پلے آؤٹ کر سکتے ہیں. تو ہمیں بس دن کا ایک ہی ٹریڈ چاہیے. ہمیں کہ رات میں کروڑ پتی نہیں بننا چاہتے، بس ہم تھوڑا مارکیٹ سے اچیو کریں گے. فوکس پروفٹ پر مت رکھے، فوکس لرننگ پر رکھے تو پروفٹ خود بخود آ جائے گا. جب ایک بار آپ چیزوں کو سمجھے تو پروفٹ آپ کا مقدر ہوگا. تو 5 منٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو FEG تھی اس کا انورژن ہو گیا ہے. ابھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ فی الحال یہاں پر بائی سائڈ لیکوڈیٹی کریٹ کرے، لیکن جو بائی سائڈ لیکوڈیٹی کریٹ کر دے گا اور ہمیں جو سیل ٹریڈ ہے وہ بھی مل جائے گا، پھر ریورس ہو جائے گا. جنہوں نے لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ کیا ہوگا تو مارکیٹ ان کو جو ہے وہ مار دے گا. ابھی ویٹ کرتے ہیں فردر کلوزنگ اگر یہاں سے اوپر مل جاتا ہے 15 منٹ میں. اچھا جو 15 منٹ ٹائم فریم ہے اس پر زیادہ فوکس دے، اس میں جو مارکیٹ کا کانٹیکسٹ ہے وہ زیادہ اچھا آپ کو بنے گا. 5 منٹ پر بھی اتنا فوکس نہ دے، 15 منٹ پر خاص فوکس دے. میں بھی 15 منٹ ٹائم فریم جو ہے زیادہ یوز کرتا ہوں، اور مارکیٹ اس میں اپنا ارادہ کلیئر کر دیتی ہے کہ ابھی کیا ہوگا. 5 منٹ جو ہے اس میں اگر دیکھیں تو 5 منٹ میں ایک بلش FEG بننے جا رہی ہے، جو کہ بلش FEG جو کہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ایک کوئک بنائی ہے. تو یہ بھی اچھا نہیں ہے. میں اس سے اوپر کلوزنگ، اس کے جو اوپننگ ہے اس ریڈ کینڈل کے، اس کے اوپر کلوزنگ دیکھنا پسند کروں گا. اور 5 منٹ میں آپ دو کا کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو بس BPR بن گیا ہے. یہ جو بلش FEG بن جائے گی اور ساتھ ہی یہ بیرش والی FEG. میں اس کا کلر تو جو ہے چینج کر دیتا ہوں تو پھر مزید آپ کو اچھا دکھے گا. یہ میں ہٹا دیتا ہوں، میں اس کا کلر چینج کر دیتا ہوں تو آپ کو دکھ جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈ والی کے اوپر جو گرین والی بنی ہے تو یہ BPR بھی کہہ سکتے ہیں آپ. لیکن اگر 15 منٹ ٹائم فریم میں دیکھیں تو یہ وک بنی ہے جو کہ اچھی نہیں ہے، اور اگر یہاں سے اوپر کلوزنگ دے دے تو پھر ہم بلش انٹری لے سکتے ہیں. تو ابھی دیکھتے ہیں مارکیٹ کیا کرتا ہے. یہ فرسٹ پریزنٹڈ فیئر ویلیو گیپ کو میں نے ہٹایا تھا، پھر سے ڈرا کر دیتے ہیں کہ ہمیں جو ہے چیزیں اور بھی کلیئر ہو. اس کا انورژن ہوا ہے یا نہیں. یہ میں نے ریڈ والی بنائی ہے، اسے گرین کر دیتے ہیں. یہ اچھا ریزسٹنس بن گیا ہے یہاں پر. تو یہ بھی ابھی میرا باعث جو ہے وہ بلش میں تبدیل ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جو
لیکوڈیٹی ہے یہ بہت کلیئر ہوئی ہے، یہاں سے ریجیکشن لیا پرائس، ابھی ویٹ کرتے ہیں ویٹ. اگر یہاں سے کلوزنگ فردر اپ دیتی ہے 0.5 لیول سے تو یہ ڈسکاؤنٹ ٹو ویک کنسیڈر ہو سکتا ہے. اگر 0.25 تک بھی آ جائے تو بھی کوئی بات نہیں ہے. ابھی مجھے سیل ٹریڈ ذرا جو ہے وہ مشکل لگ رہا ہے. سیل ٹریڈ جو بائی سائڈ لیکوڈیٹی بنی ہے، میں اس کو ہٹا دیتا ہوں، آپ کو پھر نہیں دکھائی دے گا. کنفرمیشن تو اچھی دی ہے. یہاں پر مارکیٹ سٹرکچر شفٹ ہوا ہے، سی آئی ایس ڈی مارکیٹ سٹرکچر شفٹ. یہ بس ایک ہی چیز ہوتی ہے. سی آئی ایس ڈی یہاں پر ہوئی ہے چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری، پھر بلش موو کنٹینیو کیا ہے، جو فیئر ویلیو گیپ بنی ہے چھوٹی سی، اور پھر اس سے ریجیکشن باڈیز کو دیکھے تو اس کے اندر ہی کلوزنگ دی ہے ہمیں. تو ویٹ کرتے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ مارکیٹ اس ویک کو پریمیم ویک سمجھے. جو اسمارٹ منی ہے وہ پریمیم ویک میں سیل کرتے ہیں، ڈسکاؤنٹ میں بائی کرتے ہیں. تو ابھی فرسٹ پریزنٹڈ فیئر ویلیو گیپ کو دیکھتے ہیں یہ کیا رول پلے کرتا ہے، یہ انورژن اس کا ہوتا ہے یا نہیں، پھر فردر موو کنٹینیو کر دیتا ہے. یہاں پر بھی بہت اچھی ٹرینڈ جو ہے سپورٹ بنا ہے جو ہمارے لیے سیل سائڈ لیکوڈیٹی ہے. تو فی الحال مارکیٹ نے بہت سائڈز پر لیکوڈیٹی جنریٹ کی ہے. تو ایسے کنڈیشنز میں پہلے ویٹ کرنا ہوتا ہے کہ مارکیٹ ایک سائڈ کی جو لیکوڈیٹی ہے وہ ٹیکن آؤٹ کر دے، تو پھر آپ یہ جو دوسری لیکوڈیٹی ہے وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں. ایسے کنڈیشنز میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا انورژن ابھی یہ یہاں پر بھی ٹرینڈ لائن لیکوڈیٹی پڑی ہے. تو ویٹ کرتے ہیں اس ایف جی کا. تو میرے خیال سے اس کا انورژن ہو جائے تو پھر ہم سیل والی ٹریڈ پلے آؤٹ کر سکتے ہیں. 1 منٹ ریمیننگ 5 منٹ کی کینڈل کلوزنگ میں، اور اگر ایک کوئک بناتی ہے تو 1 منٹ ٹائم فریم میں فرسٹ پریزنٹڈ فیئر ویلیو گیپ کی جو ہے وہ انورژن ہو گئی ہے. ابھی دیکھتے ہیں پھر ریکلیمڈ 1 منٹ ٹائم فریم بہت خطرناک ہے. ایک بار آپ کو انڈیکیشن دیتا ہے کہ انورژن ہو گیا ہے اس کا، اور پھر سے ریکلیمڈ ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو 15 منٹ ٹائم فریم ہے یا 5 منٹ اس میں زیادہ فوکس کرے، تو اس لیے میں ویٹ بھی کرتا ہوں 15 اور 5 منٹ کے لیے. یہ آپ کو بہت کلیئر کر دیتی ہے چیز کو. ابھی میں بہت ٹریڈز میں جو ہے وہ مجھے پسند نہیں آ رہا ہے، نہ بائی کا ٹریڈ نہ سیل کا ٹریڈ، کیونکہ مارکیٹ نے یا بہت سائڈز پر لیکوڈیٹی جنریٹ کی ہے. تو ہم ویٹ کرتے ہیں مارکیٹ ایک سائڈ لیکوڈیٹی گریب کرے تو یہ کتنے پپس بنتے ہیں. اگر یہ آؤٹر بلاک بن جاتا ہے اور ہم یہ ٹارگٹ کر دے تو 40 پپس ہے، جو کہ دیکھتے ہیں نا مارکیٹ کو. میں تقریباً 10:30 سے پاکستانی ٹائم کے مطابق 10:30 AM سے بیٹھا ہوں، جو کہ نیو یارک ٹائم کے مطابق 1:30 ہوتا ہے. اور جو ہمارا لنڈن اوپن کل زون ہے وہ 2 AM سے 5 AM تک ہوتا ہے. سٹی کے جو کل زونز ہے اس میں مارکیٹ بڑے مووز دیتا ہے، تو اس لیے ہم صرف اسی میں ٹریڈ کرتے ہیں. اور یا نیو یارک میں یا لنڈن میں، اور ایشیا کو زیادہ ایوائڈ. گولڈ میں تو ایشیا میں بھی موومنٹس آتے ہیں، لیکن میں لنڈن میں بھی میں نے زیادہ ٹریڈنگ کی ہے، تو اس لیے میں لنڈن سیشن میں زیادہ ٹریڈز لیتا ہوں. اچھا 5 منٹ میں دیکھے تو سوئنگ ہائی بنا ہے یہاں پر. اور کلوزنگ میں نے آپ کو کہا تھا کہ کلوزنگ کا ویٹ کرے، تو 5 منٹ میں ایف وی جی جو ہے وہ اس کا انورژن نہیں ہوا اور یہ ایف وی جی ہی رہی. اور 1 منٹ میں آپ کو دکھ رہا تھا کہ اس کا انورژن ہو رہا تھا، تو اس لیے ویٹنگ بہت ضروری ہے، پیشنس. اچھا ابھی مارکیٹ جو ہے وہ اس کا اندازہ بھی کلیئر ہوتا جا رہا ہے. ہم جو ہے وہ رسک لیتے ہیں. کتنا رسک لے لے؟ 37 میں بائی کرنے جا رہا ہوں. بھی کیا کرے یا بائی کرے؟ چلو بائی کرتے ہیں. بائی تو ہمارا ٹیک پروفٹ ہے وہ کتنا ہوگا؟ میں نے کیلکولیشنز میں تھوڑی گڑبڑ کر دی. کیلکولیشنز کرتے ہیں پھر ایک ٹریڈ پلے آؤٹ کرتے ہیں. تو اگر ہم 0.1 سے لے لیں تو یہ $3 جو ہے. چلو ویٹ کرتے ہیں یار. مارکیٹ ابھی بھی ایف جی سے پھر ایک ریجیکشن ملا ہے ہمیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نوٹ کریں. ابھی مارکیٹ جو ہے وہ ایک رینجنگ کنڈیشن میں ہے. 5 منٹ 15 منٹ میں اگر دیکھے تو یہ وک بنائی ہے جو بلشنس ہمیں بلش کرنے پر مجبور کرایا. اچھا میں بس بائی کرنے جا رہا ہوں 0.5. تو یہ کتنا رسک ہوگا؟ پھر سے جو اس کے کلوزنگ کا ویٹ کرتے ہیں. مارکیٹ ہماری پیشنس کو ٹیسٹ کر رہا ہے. بلش پی ڈی آر ایس کو بھی رسپیکٹ مل رہا ہے، ساتھ ہی بیرش
0.5 کے لوٹ سے ہم ایک ٹریڈ لیتے ہیں. میں نے بس ٹریڈ پلے آؤٹ کر دیا اور ہمارا سٹاپ لاس یہ اس آرڈر بلاک تک اگر ہم رکھے تو 20 جو ہے ہمارا 2% یا 1% شاید ابھی بن رہا ہے. ہم نے تو اکاؤنٹ بھی گرو کر دی ہے. جو $16 پروفٹ ہمیں مل رہا ہے. کنفرم کرتے ہیں 5 منٹ میں ہمیں کوڈ ٹریڈ بھی لینے کی کوشش کریں گے اگر پرائس ہم پر اپوزٹ آ گئی تو چلو اس ویک تک ہم اپنا جو ہے وہ رکھتے ہیں. تو اس کا لو اگر آپ دیکھیں 4187.50 اور ہم یہ جو لیکویڈیٹی جنریٹ ہوئی ہے ہم یہاں پر ہائی جو سب سے بڑی ہائی ہے تو یہ ہے 4193.55 4193.55. پھر سے پرائس ڈاؤن 93.55 تو یہ بس $16 پروفٹ ملا ہے 1:1 کے ساتھ. 1 منٹ میں بھی نوٹ کرتے ہیں تو ہم پر بہت کوئک جو ہے پرائس اپوزٹ آیا ہے. 15 منٹ میں بھی کلوزنگ کو دیکھتے ہیں. پرائس نے ہمیں بہت قریب سے جو ہے ہم پر گزری ہے. ہمارے اصل اس کو ایک سلام کیا ہے اور پھر سے ریجیکشن لیے ہے. ابھی دیکھتے ہیں ایک سلام کہہ دیا اور پھر اسے فیجی میں اگر کلوزنگ دے دے تو پھر بھی یہ اچھا ہے. تو ہم نے ایک رینجنگ مارکیٹ میں ٹریڈ پلے آؤٹ کر دی ہے. ابھی دیکھتے ہیں اصل میں بہت سائڈز پر لیکویڈیٹی ہے تو مارکیٹ کبھی اوپر کبھی نیچے. تو 15 منٹ میں اگر دیکھیں تو مارکیٹ ایک انڈیکیشن دے رہا ہے کہ اوپر جائے گا لیکن کلوزنگ ہمیں نہیں ملی ہے. تو ویٹ کرتے ہیں فردر. رسک ٹیکرز اور منی میکرز یہ بات یاد رکھیے گا. میرا جو ایسل ہے وہ میں نے بہت ٹائٹ رکھا ہے. زیادہ تر میں آرڈر بلاک کے نیچے ایسل رکھتا ہوں. ابھی جو ڈائریکشن ہے اور کلیئر ہوتی جا رہی ہے. پھر سے ریجیکشن تو یہ اچھا نہیں ہے. ہمیں اس پرائس کو 0.75 لیول سے اوپر دیکھنا پسند کریں گے. اگر اس سے فیجی کو دیکھے چھوٹی سی جو ہے تو باڈیز کس طرح رسپیکٹ دے رہی ہے. یہ فیجی بورڈ اس کو رسپیکٹ دے رہی ہے. ابھی خطرناک لمحات میں ہے ہمارا ٹریڈ. ایک بار یہاں سے اوپر کلوزنگ دے دے پھر کلیئر ہو جائے گا. ویلیڈیشن میں چلی گئی ہے یار. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 10 منٹ سے کوئی خاص موومنٹ نہیں دے رہی ہے. ابھی بیرش پیڈ ہے اس کو فی الحال رسپیکٹ مل رہا ہے لیکن بلش بھی کوئی کم نہیں ہے. 0.25 لیول تک آ گئی ہے پرائس اور اب ہمارا سٹاپ لاس ہٹ ہوگا. ہم بس یار ٹریڈ کلوز کر دے کیا کرے. ویٹ کرے بس. ہم نے ایسے رکھا ہے ابھی یا ہٹ ہوگا یا بچ جائے گا تو ایک ہی کام ہوگا. نزدیک سے گزر رہا ہے. یہ وکس جو ہے یہاں پر مارکیٹ نے ڈیمیج کیا ہوا ہوتا ہے تو پھر دوبارہ وکس تک پرائس کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آئے گی تو پھر ہمارا ایس ایل ہٹ ہوگا. 0.5 سے اوپر کلوزنگ ملی ہے. یہ اب دیکھ جو میں 0.5 اور یہ بات کر رہا ہوں تو یہ یہاں پر نظر رکھے گا. میں ان لیولز کی بات کر رہا ہوں اور یہ میں نے ڈسکاؤنٹ وک سے جو ڈرا کی ہے تو میں کہہ رہا ہوں جب مارکیٹ کنسولیڈیشن میں ہوتی ہے تو یہ بہت ٹینشن کی بات ہوتی ہے. نہ اوپر جاتی ہے نہ نیچے. بس ایک بات اور سمجھے کہ جس ٹریڈ میں جو آپ کا ٹریڈ وہ غلط ہوتا ہے تو مارکیٹ آپ کے اصل میں زیادہ آئے گا بجائے اس کے کہ وہ پروفٹ میں جائے. تو یہ بھی ابھی 5 منٹ میں دیکھتے ہیں تو 5 منٹ میں بھی پرائس پھر سے ریجیکشن سے اوپر ابھی جانا ہی چاہیے. لیکن اگر یہ ابھی نہیں گیا تو پھر ہم ٹریڈ کلوز کریں گے کیونکہ جو ٹیکنیکلز ہے وہ یہی بتا رہے ہیں کہ وہ بس اوپر جانا چاہیے. ابھی پھر سے 0.5 لیول تک 0.5 لیول پر ہی کلوزنگ دے دی. یہ مجھے پسند نہیں ہے یار. پھر سے ویک بنایا ہے. چلو اب اوپر کلوزنگ دے دو نا. پھر سے ڈاؤن. ایسے کنڈیشنز میں مارکیٹ پھر آپ کو جو ہے وہ ذہنی مریض بنا دیتی ہے. نہ اوپر نہ نیچے. یا تو ہمارا ایسل ہٹ کر دو یا بلش موو کنٹینیو کر دو. اور اگر فردر نوٹ کر دے تو باڈیز نے جو ہے فرسٹ پریزنٹڈ فیئر ویلیو گیپ میں جو ابھی بس ہمارا ایسل ہٹ ہونے والا ہے. پھر سے اوپر اب نہیں چھوڑے گا. اب یہ بہت خطرناک لمحات میں آ گیا ہے. پھر سے ریجیکشن ملا ہے. یہ کیا کر رہا ہے یار. لیکن ایسا لگ رہا ہے اس بار نہیں چھوڑے گا ہمیں. ایسا لگ رہا ہے. کیا کرے گا یار کیا کرے گا. یہ وکس جب بنتی ہے نا تو وہی اس کو سمجھتا ہے جو ٹریڈ میں انٹر ہوا ہو. ابھی میں ٹریڈ میں ہوں تو یہ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ کو کتنا جو ہے وہ ہارٹ بیٹ آپ کا تیز ہوتا ہے. پھر تھوڑا ریلیف ملتا ہے پھر تیز. لیکن میں تو فی الحال ابھی ایموشن لیس بیٹھا ہوں کہ میرا تو اس میں ابھی ایکسپیرینس ہو گیا ہے تو اتنا
برا نہیں لگتا یار، ایسے ہٹ کر دے، ہم تو بیٹے ہی اس لیے کہ لاس کر دے، پروفٹ تو بس لاس سے بچنے میں مل جاتا ہے یار۔ میں بس اس ٹریڈ سے نکلنا چاہتا ہوں یار، مجھے بس ایک چانس دے دو، چانس دے دو بھائی، اور کیا کرے ہم اس کو لاس میں بند کر دیں، ایک چانس مل جائے بس۔ یہاں تک ہی ٹریڈ آئے ہماری اوپننگ تک، ابھی چانس نہیں دے رہا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح مارکیٹ کنسولیڈیشن میں ہے، تو یہ مجھے بالکل پسند نہیں۔ پھر سے ایک بار فرسٹ پریزنٹڈ فیئر ویلیو گیپ کے 0.5 لیول تک آئی ہے، یہ جو میں نے فرسٹ پریزنٹڈ فیئر ویلیو گیپ ڈرا کی تھی، اگر اوپر کلوزنگ دے دے پھر تو کنفرم ہے کہ بس اوپر جائے گا۔ اس کا انورژن نہیں کیا ہے، اگر آپ نوٹ کر دیں بوڈیز کو دیکھے تو کلوزنگ 0.5 لیول سے اوپر دی ہے۔ وکس نے اب البتہ ڈیمیج کیا ہوا ہے، اس سے آر پار نکل گئی ہے، لیکن جو بوڈیز ہے، میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ بوڈیز ریئل سٹوری بتاتی ہے۔ اگر آپ اس پیٹرن پر غور کر دے تو یہ میرے خیال سے بیئر فلیگ بنا ہے، بیئر فلیگ یا بل فلیگ ہے، بیئر فلیگ ہے۔ میں نے وہ بل فلیگ تو میں دکھاتا ہوں، بل فلیگ تو یہ بھی ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ پیٹرن ٹریڈرز ہم بھی ابھی ایک پیٹرن ٹریڈ میں پھنس گئے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بل فلیگ، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، تو یہ ایک بل فلیگ ہے، اور جو پیٹرن ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس بریک آؤٹ ہو گئے اور ابھی یہ اوپر جائے گا، تو یہ بھی جو ہے اچھا نہیں لگ رہا مجھے۔ شاید بل فلیگ کام کر جائے ہمارے ٹریڈ میں، لیکن ہم تو پیٹرن ٹریڈرز نہیں ہے یار۔ اگر پرائس نے یہاں سے ڈاؤن کلوزنگ دے دی 239 والی کینڈل سے، تو پھر ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ ہم یہ ٹریڈ کلوز کر دے۔ ابھی کلوزنگ بھی ڈاؤن نہیں دے رہی یار، میرے خیال سے ریئل موو سلور بلٹ میں آ جائے گا۔ 20 منٹس لیفٹ 3 AM تک اگر یہ کلوزنگ بولش ملے تو پھر تو کنفرم ہے کہ ہمارا ٹریڈ ابھی یہی موو مجھے پسند ہے۔ وکس نہ بنائے وک نہ بنائے وک، اگر وک بن گیا تو پھر ہم ٹریڈ کلوز کریں گے، اور اگر بوڈیز کے ساتھ کلوزنگ دے دی تو ہم جو ہے وہ ویٹ کریں گے اور اپنا سٹاپ لاس فردر سیکیور کریں گے۔ کلوزنگ تو بلش ملی ہے، ابھی ویٹ کرتے ہیں، بس ہمارا ٹی پی ابھی ہٹ ہونے والا ہے، ابھی اللہ کے سوا اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ 15 منٹ میں بھی 3 منٹس لیفٹ اور بلش موو آیا ہے، ابھی یہ ایف ای جی بنے تو ہم یہاں تک اپنا ایس ایل لے آئیں گے، اور اگر یہ اوور لیپ ہو گئی تو ابھی اور کلیئر ہو رہی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ کنسولیڈیشن سے نکلنے کے بعد کس طرح جو ہے ایک ہی 2-3 منٹ میں ہماری جو ٹی پی ہے وہ ہٹ ہو گئی ہے۔ تو کنسولیڈیشن میں ٹریڈنگ بہت خطرناک ہوتا ہے، آج ہمیں بھی بہت جو ہے ٹریڈ نے رلانے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن جو ہی کنسولیڈیشن سے نکل گئی تو 3 منٹس میں ہماری ٹی پی ہٹ ہو گئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 41 42 اور 43۔ تو ہم نے جو تھوڑی چھوٹی سی ٹارگٹ تھی ہماری، جو ڈیلی ٹارگٹ، تو ہم نے اچیو کر دی ہے الحمدللہ سے۔ تو گڈ لک، گڈ بائے، بائے بائے، گڈ لک، گڈ ٹریڈنگ۔